کے بارے میں امام کی روایت کا پھر کیا ہوا شیعوں میں اس حوالے سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو منہج وہاں سے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ایک تو اہل تشیع کا اور ایک اہل سنت کا۔ اب اس وقت اس کو اس طرح شیعہ اور اس طرح اہل سنت نہیں کہا جاتا تھا۔ بنیادی طور پہ رسول خدا کے بعد کچھ چند ہی لوگ تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو قبول کیا، ان کی آمد کو قبول کیا، ان کے حکم کا انتظار کیا، جو کہ فاطمہ وغیرہ کے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ 40 دن تک لوگ ان کے گھر پہ آتے جاتے رہے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جو امام علی کے علاوہ دوسرے شخص کی خلافت کو یا حاکمیت کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو وہ منتظر تھے کہ جو بھی علی فیصلہ کریں گے تو اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ امام علی نے پھر بالآخر صلح کر لی، اور صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حکومت اسٹیبلش ہو گئی۔ لیکن وہ جو حکومت تھی اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے خلافت بعنوان سیاست کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ جو سیاسی امور ہیں، حکومتی امور ہیں، نظامی امور ہیں، وہ ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے دینی مرجعیت اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ اسی لیے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دور میں جو کچھ اصحاب ہیں رسول اکرم کے، جن میں عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، خود امام علی ہیں، لوگ شرعی مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ لیکن یہ جو عمل لوگ کرتے تھے تو وہاں پہ ایک روایت بڑی مشہور ہے اہل سنت میں، معاذ بن جبل والی، جو آپ کی بھی نظر میں گزری ہوگی، کہ معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنایا رسول اللہ نے، اس سے سوال کیا کہ بھئی تم کس طرح عمل کرو گے؟ کہا قرآن پہ چلوں گا۔ کتاب اللہ میں نہیں ملا، پھر کیا کرو گے؟ کہا سنت پہ۔ سنت میں نہیں ملا تو پھر میں اپنا اجتہاد عمل کروں گا۔ شیعوں نے بھی اس روایت کو نقل کیا، تحفۃ العقول میں ہے یہ حدیث، لیکن تھوڑی مختلف انداز میں۔ مثلا وہاں پہ اس طرح ہے کہ تحفۃ العقول میں کہ کتاب اللہ پہ عمل کروں گا، نہیں ملا تو سنت رسول پہ، اور نہیں ملا تو روح قرآن و سنت پر عمل کروں گا۔ تو وہاں پہ انہوں نے روح قرآن و سنت کا استعمال کیا، اجتہاد کا وہاں نہیں ہے۔ اجتہاد رائی، اچھا وہاں پہ بھی جو ایکچوئل عربی میں لفظ ہے وہ رائی ہے، اجتہد برأیی ہے، جبل والی میں روایت اپنی رائے سے پہ عمل اجتہاد کروں گا۔ کروں گا، بالکل۔ اب شیعہ ایکچوئل جو موقف ہے اس مسئلے پہ وہ اس طرح ہے کہ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ اگر ہمیں کوئی حکم کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں نہیں ملتا تو ہم کس طرح، تو کیا ہم اپنی نظر کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بھی اجتہاد کا لفظ نظر کا لفظ استعمال ہوا، کہ ہم نظر کر سکتے ہیں اس میں اور اس پہ نظر پہ عمل کریں تو پھر جو عمل ہو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنی نظر سے عمل کیا اور وہ عمل خدا کے حکم کے موافق ہوا تو تمہیں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اچھا ہوا بھی تو لیکن اگر وہ مخالف ہوا تو تمہیں اس کا، تو تم نے خدا پہ جھوٹ باندھا، اس کا عقاب تمہیں ملے گا۔ تو امام نے اپنی نظر کے کانسیپٹ کو وہاں پر ویسے ہی کینسل کر دیا، اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں، بہار میں بھی یہ حدیث ہے اور دوسرے مقامات میں بھی یہ حدیث ہے کہ اپنی نظر نہیں دے سکتے کتاب و سنت میں حکم نہ ملنے کے باوجود۔ تو جو شیعوں کا موقف ہے اس حوالے سے شروع میں رہا ہے، اب تو چینج ہو گیا، وہ یہ تھا کہ الحلال و بین، جو رسول خدا کی مشہور حدیث ہے، دونوں فریقین نے نقل کی ہے، وہ حرام و بین، کہ حلال بھی بیان ہو چکا، حرام بھی بیان ہو چکا، اب اس کے درمیان میں شبہات ہیں، تو جو شبہات سے پیچھے ہٹ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ گویا حرام میں مبتلا ہو گیا۔ تو ہمارا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جو بھی احکام شریعت ہیں